اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وجنۃ للمطیعین والنار للعاصین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا منہم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ سب سے پہلے بارگاہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بارگاہ امیر المؤمنین اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور بارگاہ چہاردائے معصومین علیہم السلام، بالخصوص بارگاہ امام عصر قائم آل محمد میں قائم آل محمد کے جد حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت، ان کی اصحاب اور ان کی اولاد کی شہادت کی تعزیت پیش کرتی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ذبح عظیم حضرت امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں تمام مومنین و مومنات کو معرفت امام حسین علیہ السلام، معرفت امام قائم، معرفت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے اصحاب اور ان کی اولاد کی لازوال قربانیوں کے صدقے میں ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ وہ صراط مستقیم کہ جس پر خداوند متعال ان ہستیوں کو حجت خدا کے طور پہ نازل فرمایا ہے، ہم اس صراط مستقیم پہ قائم اور ثابت قدم رہ سکیں۔ عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام جہاں پر بہت سارے حوالوں سے اپنی اہمیت کو اجاگر کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہیں پر یہ جو مجلس عزا ہے، جو فرش عزا ہے، جو درس امام حسین، جو درس کرب و بلا ہے، جو مکتب امام حسین علیہ السلام ہے، وہ اپنے اندر اس قدر جاذبیت اور اتنے اہم پیغامات اور اہم اسرار و رموز کو سمیٹے ہوئے ہے کہ جن پر اگر ہم صدیاں بھی گفتگو کرتے رہیں تو یقیناً وقت کم پڑ جائے گا، لیکن وہ پیغام الہی، وہ اسرار الہی، وہ مکتب خداوند عالم کہ جس کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کرب و بلا پہ واضح کیا اور رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا جو ایک لازوال ذخیرہ چھوڑا ہے، اس سے جتنا ہم استفادہ کریں گے، ہم اپنے کردار میں، اپنے اعمال میں، اپنی زندگیوں میں اتنی بہتری لے کر آتے جائیں گے اور ہماری نسلیں اس انداز سے پروان چڑھیں گی جیسا کہ خود خداوند عالم ہم سے چاہتے ہیں یا جیسا کہ امام زمان ہم سے چاہتے ہیں۔ تو مکتب امام حسین علیہ السلام جہاں پر ہمیں اور بہت سارے پیغامات دے رہا ہے، وہیں پر ہمیں حقیقی مومن، حقیقی اللہ کا عبد بننا سکھا رہا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی طرح اور اپنی اولاد میں جتنے آئمہ ہیں ان کی طرح خداوند عالم تک پہنچنے کا ایک سب سے بہترین وسیلہ ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ سب سے زیادہ قریب امام ہیں کہ جو آپ کو اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ جلدی قرب حاصل کرنے میں ایک مددگار وسیلے کے طور پہ موجود ہیں۔
آج میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہی ہوں ان کے ذکر سے بھی آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ کرب و بلا میں جب ہم کہتے ہیں کہ کرب و بلا ایک یونیورسٹی ہے کہ جہاں پر آپ کو ہر کردار کوئی نہ کوئی اپنی زندگی سے پیغام دیتا ہوا، چاہے وہ اصحاب امام حسین علیہ السلام سے ہیں، چاہے وہ اولاد امام حسین علیہ السلام سے ہیں، ان سب کی زندگی میں جو میسیجز ہیں وہ ہمارے ہر ایج گروپ کے لیے ایک پرفیکٹ آئیڈیل پرسنالٹی کے طور پہ موجود ہیں۔ خداوند متعال سورہ توبہ میں آیا مبارکہ 112 میں جن مومنین کی خصوصیات اعلیٰ کا ذکر فرما رہے ہیں، اس میں خداوند متعال کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون الصائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ یعنی خداوند متعال سورہ توبہ میں یہ مومنین کی کچھ خصوصیات کو بیان فرما رہا ہے، جس میں سب سے پہلی خصوصیت جو بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ الطائبون، یعنی کیا کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو مومنین ہیں ان میں کون سی سب سے اہم خصوصیت موجود ہے کہ وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے والے ہیں، اللہ کی جانب پلٹنے والے ہیں اس سے پہلے کہ ان کو پلٹا دیا جائے۔ یعنی خداوند متعال فرما رہا ہے کہ الطائبون وہ توبہ کرنے والے ہیں، العابدون وہ عبادت گزار ہیں، اور یاد رہے کہ یہاں پہ ال کا صیغہ استعمال ہوا، یعنی خصوصی یہ خصوصیت ہے، یہ ایسے اعمال حسنہ ہیں، ایسے اخلاق پاکیزہ ہیں کہ جو خدا بیان کر رہا ہے کہ جو اس کے مومن بندے ہیں اس کی نگاہ میں جو معتبر ہیں، ان میں کون کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں؟ التائبون وہ توبہ کرتے ہیں، الحامدون وہ حمد کرنے والے ہیں، خدا کی حمد کرنے والے، خدا کا شکر ادا کرنے والے، العابدون وہ عبادت گزار ہوتے ہیں، الصائحون وہ روزہ دار ہوتے ہیں، الراکعون وہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، الساجدون وہ سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، الآمرون بالمعروف والنہون عن المنکر، اور سب سے اہم چیز کون سی ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ خصوصیات ہیں کہ جو مومنین میں پائی جاتی ہیں۔ اور اگر آپ کرب و بلا میں موجود جو اصحاب امام حسین علیہ السلام میں اولاد امام حسین علیہ السلام کی بات نہیں کر رہی، یعنی شجرہ طیبہ سے محبت کرنے والوں کی میں بات کر رہی ہوں کہ وہ افراد کے جو ان کے در پہ جاتے ہیں، ان سے منسلک ہوتے ہیں، ان سے وابستہ ہوتے ہیں، اور جن کی زندگیاں ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ایک پرفیکٹ پرسنالٹی کے طور پہ موجود ہیں، ان کی حیات میں اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کو یہ سب کی سب کوالٹیز نہ صرف یہ کہ نظر آئیں گی بلکہ اپنی معراج کو بتاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ابھی جو سب سے پہلی کوالٹی ہے وہ کیا؟ التائبون وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ خدا کی طرف پلٹ جانے والے ہوتے ہیں، وہ افراد کے جو گناہان کبیرہ اور صغیرہ سرزد کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا گناہ عظیم ہم سے ہو گیا، اب ہم خدا کی طرف کیسے پلٹیں گے۔ یہ بات صرف وہ کر سکتا ہے کہ جس کے پاس محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ موجود نہ ہو، جس کے پاس حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت ابا عبداللہ الحسین جیسی کریم شخصیت موجود نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا حسین علیہ السلام وقت آخر بھی یعنی روز عاشورہ بھی جس انداز سے جناب حر علیہ السلام کو توبہ دے کر معافی کا اعلان کر دیا، بلکہ اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے اس آخری خطبے کو دیکھیں گے جس میں مولا فرماتے ہیں کہ اگر اب بھی تم پلٹ آؤ گے تو میں حضرت عباس کا خون معاف کرنے کو تیار ہوں، اگر اب بھی پلٹ آؤ گے تو میں شہزادہ علی اصغر کا خون معاف کر دینے کو تیار ہوں۔ یہ جملے بذات خود امام حسین علیہ السلام کے کریم ابن کریم اور سقی ابن سقی ہونے کی علامت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی مولا کس حد تک اپنی کریمی کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ ہستیاں کہ جو ان کا نفس ہیں، وہ ہستیاں کہ جو ان کے لیے کائنات ہیں، وہ ہستیاں جو ان کی وجہ زندگی ہیں، مولا ان کا خون معاف کرنے کو تیار ہے۔ تو اگر ہماری زندگیوں میں ہم سے کوئی گناہ کبیرہ اور صغیرہ سرزد ہو جاتا ہے تو یوں تو تمام معصومین علیہ السلام کا در سب کے لیے کھلا ہے، لیکن بالخصوص امام حسین مظلوم کربلا، سلطان کربلا، سید الشہداء،
ایسی ہستی ہیں کہ ان کا وسیلہ کبھی بھی رد نہیں ہوتا، ان کے در پہ آیا ہوا کوئی بھی گناہگار شخص واپس خالی ہاتھ نہیں پلٹایا جاتا۔ تو اب اگر خداوند عالم نے ہمیں یہ تحفہ عطا کیا، ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم نے ماہ محرم کو پا لیا، کہ جس میں ہم عزاداری جیسی عظیم نعمت سے منسلک ہیں، یا ہم اس کی معرفت کو رکھتے ہیں، یا ہم مجلس وفا کر رہے ہیں، یا ہم ذکر سید و شہداء کر رہے ہیں، یا درس کربلا کر رہے ہیں، تو یہاں پر ہمارے پاس ایک موقع ہے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرنے کا، اپنے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی معافی طلب کرنے کا۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ جب بھی آپ عزاخانے میں داخل ہوں، جب بھی آپ امام بارگاہ میں داخل ہوں، جب بھی آپ کسی تعزیے کو دیکھیں، جب بھی آپ کسی جلوس میں شامل ہوں، جب بھی آپ کسی علم مبارک کو دیکھیں، کوئی بھی ایسی آپ شبیہ کو دیکھیں اور اس کے پاس جائیں اور وہ جس معصوم سے منسوب ہے ان کا واسطہ اختیار کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کا اقرار کریں اور مولا سے درخواست کریں کہ وہ خدا کے حضور آپ کی اس گناہ کی معافی طلب کر دیں، تو یقیناً حضرت امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں خداوند متعال آپ کی اس معافی کو قبول کر لیں گے۔ امام حسین علیہ السلام سب سے زیادہ جلدی معافی قبول کرنے والے ہیں، التائبون جو توبہ کرنے والے مومنین ہیں، یا وہ شیعہ کہ جن سے گناہان کبیرہ یا صغیرہ سرزد ہو گیا اور وہ مایوس ہو چکے ہیں، تو ماہ محرم بالخصوص مجلس سید و شہداء، بالخصوص یازداری امام مظلوم کربلا، ان کے لیے ایک روشنی کی کرن ہے کہ ابھی بھی موقع ہے۔ اگر آپ ابھی اپنے گناہ کا اعتراف کر چکے اور یہ جانتے ہیں کہ وہ سرزد ہو گیا، تو یہ نہ سوچیں کہ وہ کتنا عظیم ہے، یہ نہ سوچیں کہ وہ کتنا کبیر گناہ آپ سے ہو گیا، بلکہ یہ سوچیں کہ امام حسین علیہ السلام جیسی نعمت ہمارے پاس موجود ہے اور ہم نے اس نعمت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی روح کو پاک کرنا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے۔ گناہ کا سب سے بڑا اثر انسان کی زندگی میں جہاں پہ ظاہری عوامل میں بعض اوقات ظاہر ہوتا ہے کہ اگر وہ گناہ سامنے آ جائے تو وہ انسان کے لیے شرمندگی اور ضلالت کا باعث بنتا ہے، یا اگر اس کے اپنوں کو معلوم ہو جائے تو وہ اپنوں کی شفقت سے محروم ہو جاتا ہے، یا اگر معاشرے میں عام ہو جائے تو پھر وہ ملامت کا اور لوگوں کی طعنوں کو برداشت کرنے کا وجہ قرار پاتی ہیں یہ چیزیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس یہ عزاداری جیسی عظیم نعمت موجود ہے، اگر آپ کو معرفت امام حسین علیہ السلام ہے، یا آپ مولا حسین علیہ السلام کے قریب ہیں، تو جتنا بھی بڑے سے بڑا گناہ ہے آپ مولا کے حضور جائیں، ان کا وسیلہ اختیار کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں اپنے اس معاملے کو پیش کریں، اور یہ ماہ محرم آپ کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے۔ دیکھیے خداوند عالم ہر لمحہ اس انتظار میں ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف پلٹ آئے، ہر لمحہ وہ اس انتظار میں ہے۔ خدا کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا، نہ مایوس ہونے والوں کی مایوسی اس کو بند کر سکتی ہے یا اس کو تاریک کر سکتی ہے۔ وہاں سے نور کی کرنیں، وہاں سے خدا کی محبت کی کرنیں ہمیشہ اپنے بندوں پہ قائم رہتی ہیں، اور خصوصی طور پر ائمہ تحرین علیہ السلام نے اس بات کو بیان کیا کہ اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً خدا کی طرف پلٹے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر بندہ ساری زندگی بھی گناہ کرتا رہے، اب اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ انسان بارہا گناہ کرے، بلکہ معنی کیا ہے کہ خدا کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ اگر وہ بار بار گناہ کرے اور بار بار پلٹے خدا کی طرف، تو خدا ہر بار پلٹنے پر اس کی معافی کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک مرتبہ چھٹے امام، وسائل الشیعہ میں یہ روایت موجود کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے اپنے گناہ عظیم کا اعتراف کیا۔ وہ پریشان حالت میں تھا۔ مولا نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہنے لگا کہ مولا مجھ سے گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا ہے، میری معافی نہیں ہو سکتی۔ امام نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا گناہ تم نے سرزد کر دیا، اور جب اس نے اپنے اس گناہ کو بیان کیا جو کہ گناہ عظیم تھا، تو امام نے اس گناہ سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنا رخ انور اس شخص سے دوسری جانب موڑ لیا۔ اب جب اس شخص نے یہ دیکھا کہ میرا اتنا عظیم گناہ ہے کہ فرزند رسول نے اپنے چہرہ انور کو مجھ سے دور کر لیا، تو اس نے گریا شروع کر دیا اور وہ بے تحاشا رونے لگا۔ اب جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شخص کے زندگی پر، اس کے چہرے پر، اس کے تاثرات کے ذریعے اس چیز کو محسوس کیا، مولا نے چونکہ علم غیب رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ بندہ حقیقی معنوں میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہے، تو مولا نے اس کی جانب رخ کیا اور اس کو اس کا حل بتایا، اس کو توبہ کرنے کا طریقہ بتایا اور اس کو طریقہ بتایا جس سے اس کا وہ گناہ
معاف ہو سکتا ہے. یعنی معصومین علیہم السلام سب کے سب ایسے قریب ابن قریب ہیں کہ آپ کسی کے بھی در پر جا کر اپنے گناہ کا اقرار کریں. دیکھیے ماہ محرم الحرام میں جب آپ مجلس اعظم میں موجود ہیں تو آپ کو اپنے روح کی پاکیزگی، اپنے نفس کی پاکیزگی کو واپس حاصل کرنا ہے. ماہ محرم ہمارے پاس ایک بہت عظیم موقع ہے اپنی روح کو پھر سے پاک کرنے کا، پاکیزگی نفس کو حاصل کرنے کا، وہ جو جہاد بن نفس ہے اس کو کرنے کا، اور اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کا واسطہ اور وسیلہ اختیار کرنا ہے. جناب حر علیہ السلام، ان سے کوئی ایسا گناہ کبیرہ نہیں سرزد ہو گیا کہ انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا. وہ نماز پڑھنے والے تھے، وہ اعلیٰ کردار اور ایک اچھے قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے. وہ یزید کی فوج کے سپہ سالار کے طور پر آئے تھے، کسی معمولی سپاہی کے طور پر نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنی شجاعت کی وجہ سے، اپنی عظمت کی وجہ سے سپہ سالار یعنی ہیڈ کی طور پہ آئے تھے وہاں پر. لیکن کیا گناہ سرزد ہو گیا؟ معرفت نہیں تھی مولا کی، معرفت نہیں تھی امام کی. اور پھر شہید مرتضیٰ مطہری نے جس طرح سے اس واقعے کو بیان کیا، وہ کہتے ہیں جناب حر علیہ السلام بھی آپ کی اور میری طرح، عام انسانوں کی طرح دو راہیں پہ کھڑے تھے. ان کی نظر میں وہ دنیا بھی تھی، وہ مال و دولت بھی تھا کہ جو ان کو فوراً مل سکتا تھا اور مل بھی رہا تھا. یعنی سرداری بھی ان کے پاس تھی، انعام و اکرام بھی ان کو ملنا تھا، اس کے بعد مزید ان کو بھی مل جاتا. شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جس طرح بانٹا گیا دیگر میں، ان کو بھی مل سکتا تھا. یعنی دنیا ان کو مل رہی تھی. لیکن ایک طرف ادھار جنت کا ذکر ہے کہ وقتی طور پر کچھ لمحوں کے لیے مشکل ہے، لیکن ایک جنت ہے کہ جو ان کی منتظر ہے. حضرت حر علیہ السلام کون کہ جن کا نام سنتے ہی امام حسین علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور مولا نے فرمایا تھا کہ حر تمہاری ماں نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا ہے. حر یعنی آزاد مرد، اور تم واقعی ایک آزاد مرد ہو. جناب حر علیہ السلام یزید کی جانب سے، ابن زیاد کی جانب سے لشکر کے سپہ سالار کے طور پر بھیجے گئے تھے، اور ان کے سربراہی میں 1000، ایک روایت کے مطابق 3000 سپاہی تھے، اور ان کی کمان جناب حر علیہ السلام کے پاس تھی. اور آپ کا پورا نام تاریخ میں حر بن رہائی ملتا ہے. اور بھیجے گئے تھے اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ جانے سے روکے. جناب حر علیہ السلام کا جب سامنا ہوا حضرت امام حسین علیہ السلام کی فوج سے، مولا کے لشکر سے، تو انہوں نے امام سے یہ فرمایا کہ میں آپ کو یہاں سے کوفہ جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. بہتر ہوگا کہ آپ کسی ایسے رستے کا انتخاب کریں کہ جو نہ مدینہ جاتا ہو اور نہ کوفہ جاتا ہو. یعنی آپ واپس بھی نہ پلٹ کے جائیں اور آپ کوفہ کی جانب بھی نہ جائیں. امام حسین علیہ السلام نے ایک اور مقام کا انتخاب کیا. ایک روایت کے مطابق جابز اس جگہ کا نام بتایا جاتا ہے کہ جس جگہ امام نے اپنے قافلے کو موڑ لیا تھا. لیکن چونکہ حر کے لشکر میں کچھ ایسے جاسوس موجود تھے کہ جنہوں نے ابن زیاد کو فوراً خبر کر دی کہ امام حسین علیہ السلام کو حر نے رہا کر دیا ہے. اور اس سے پہلے کا جو ایک واقعہ ہے وہ یقیناً امام حسین علیہ السلام کے کریم ابن کریم اور سخی ابن سخی ہونے کی کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ جب جناب حر علیہ السلام جو کہ اس وقت مخالف فوج کے ساتھ تھے، وہ اپنے لشکر کے ساتھ جو کہ پیاسا تھا اور پانی ختم ہو چکا تھا، امام حسین علیہ السلام کے سامنے آئے، تو امام حسین علیہ السلام نے کریمی کا اظہار کرتے ہوئے اور اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ جتنا بھی پانی ہے وہ ان کے جانوروں کو، ان کے گھوڑوں کو اور ان کے سپاہیوں کو پلا دیا جائے. اور مولا کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا. تو جناب حر علیہ السلام کے لیے امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے پانی کی جو مشک تھی اس کا دہنا کھولا اور جناب حر علیہ السلام کو پانی پلایا. تو یہ کریمی کا ایک اظہار، ایک اعلان امام حسین علیہ السلام کر چکے تھے. یعنی جناب حر علیہ السلام جو کہ پہلے سے جانتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کس کریم نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور اخلاق اعلیٰ کی کس طرح سے اوصاف ان میں موجود ہیں، لیکن ایک بار پھر سے ریمائنڈ کروایا گیا. تو آپ یوں ہی سمجھیں کہ یہ ماہ محرم کی جو مجلس عزا ہے، جو فرش عزا ہے، جو ذکر سید و شہداء ہے، یہ ایک قسم کا ریمائنڈر ہے آپ کے لیے کہ ان فضائل کو سنیں، ان کمالات کو سنیں، اس معرفت کو سنیں اور دیکھیں، اپنے ذہن میں دوبارہ سے ریپیٹ کریں چیزوں کو کہ کتنے کریموں کے ساتھ ہم منسلک ہیں، ان کی محبت کے ساتھ ہم منسلک ہیں کہ وہ ہمیں اس گناہوں کی دلدل سے، اس دنیا کی دلدل اور پریشانی سے نکال سکتے ہیں.
تو جناب حر علیہ السلام کو بھی ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس کریمی سے، اپنے اس ایکٹ سے ان چیزوں کو ریکال کروایا ہے، ریمائنڈ کروایا. اور پھر جب جناب حر علیہ السلام اس کشمکش میں ہیں کہ وہ کس طرف جائیں، آیا وہ یزید کا ساتھ دیں اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کریں، یا وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلے جائیں. اور اس حالت کیا ہے اس طرح کی جناب حر علیہ السلام کی، کہ جناب حر علیہ السلام کے جسم پہ کپ کپی طاری ہے، ایک لرزے کی کیفیت ہے، اضطراب کی کیفیت ہے، اور وہ اپنے خیمے میں مسلسل چہل قدمی کر رہے ہیں، وہ بیٹھ نہیں رہے، وہ استراحت نہیں کر رہے. اور جب ان کی فوج کے ایک سپاہی نے ان کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اے حر، اگر کوئی آج مجھ سے پوچھے کہ سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ شجاع کون ہے تو میں تمہارا نام لوں گا، لیکن میں تمہاری یہ کیا کیفیت اور حالت دیکھ رہا ہوں کہ تم تو اتنے بے قرار اور اتنے اضطراب میں ہو، کیا تم موت کی وجہ سے خوف میں ہو؟ جناب حر علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں کسی موت کے خوف کی وجہ سے اس اضطراب کی کیفیت میں نہیں ہوں، اور نہ مجھ پہ اس کا کسی قسم کا کوئی خوف ہے، بلکہ میری اس حالت کی وجہ یہ ہے کہ ابھی میرے سامنے دو رستے ہیں. ایک تو یہ کہ میں دنیا کی مال، دولت، طاقت، سرداری، سب کچھ نقد حاصل کر سکتا ہوں، یعنی سب کچھ مجھے ابھی مل سکتا ہے. اور دوسری طرف میرے پاس ادھار جنت ہے. میں اپنے آپ کو ایک ایسے دوراہے پہ کھڑا ہوا پا رہا ہوں کہ میری ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف دوزخ ہے، اور میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں کس طرف جاؤں. لیکن بالآخر جناب حور علیہ السلام نے حور حقیقی معنوں میں ہونے کا اعلان کیا، اظہار کیا، کس انداز سے کہ جیسے ہی جناب حر علیہ السلام نے جہاد بن نفس میں فتح حاصل کر لی تو فوراً وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی جانب انہوں نے اپنے گھوڑے کو حکم دیا اور اس طرف وہ بڑھے ہیں. لیکن کس انداز میں کہ ایک روایت کے مطابق جناب حر علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کی جو زین تھی اس کو الٹ دیا تھا، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ وہ کسی جنگ کی نیت سے نہیں آ رہے، کسی لڑائی کی نیت سے نہیں آ رہے، کسی حملے کی نیت سے نہیں آ رہے، کسی دشمن ہونے کی حیثیت سے نہیں آ رہے، بلکہ وہ مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک امن کی علامت کو لے کر آئے. اور روایات کیا بیان کرتی ہیں اور مقتل مطہر میں اس کو کس انداز سے لکھا گیا، اور مقتل لہوف میں بھی اسی طرح کے الفاظ روایت میں کہ جناب حر علیہ السلام اب جب امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں تو سب سے پہلے خیمہ امام حسین علیہ السلام پر کون سی ہستی موجود ہیں؟ خود امام حسین علیہ السلام موجود ہیں، یعنی سید الشہداء خود اپنے در پہ آنے والوں کا استقبال کر رہے ہیں. مولا حسین علیہ السلام باہیں پھیلائے کھڑے ہیں، اور اس کے روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام پر جناب حر کی نگاہ پڑی تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور پھر یہ عرض کرنے لگے کہ مولا میں گناہگار ہوں، میں وہی ہوں جس نے سب سے پہلے آپ کا راستہ روکا تھا. اور پھر جناب حر علیہ السلام نے اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بار الہ میرے گناہ کو معاف کر دے کہ میں نے تیرے اولیاء کے دلوں کو ڈرایا ہے اور ان پر اپنا روب جمانے کی کوشش کی ہے. یہ جو کیفیت ہے جناب حر علیہ السلام کی امام حسین علیہ السلام سے گفتگو کی، یہ ہر اس شخص کے لیے کہ جو مکتب امام حسین علیہ السلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، جو حقیقی معنوں میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہے اور توبہ اور معافی اور استغفار طلب کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بہت بامعنی ہے. جناب حر علیہ السلام ایک روایت کے مطابق اس انداز میں آئے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنی پشت پہ باندھے ہوئے تھے، آنکھوں پہ پٹی تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں اپنے آقا و مولا کو اس مظلومی کی کیفیت میں نہیں دیکھ سکتا ہوں کہ جس پہ ان کو لانے کا ذمہ دار بھی میں خود ہوں. اپنے ہاتھوں کو پیچھے باندھا ہوا تھا کہ وہ امام کے سامنے اپنی بے بسی، اپنی لاچاری اور اپنی معافی کا اعلان کر سکیں. اور پھر امام حسین علیہ السلام سے کیا فرماتے ہیں کہ مولا میں گناہگار ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اور مولا حسین علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے سوچا نہیں اور فوراً یہ کہہ دیا کہ ہاں حر، تمہاری معافی، تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام اپنی ذات، اپنی پسند، اپنی ناپسند کے لیے کربلا میں موجود نہیں ہیں. مولا حسین علیہ السلام کس کے لیے موجود ہیں؟ خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی کی خاطر. یہی وجہ ہے کہ مولا نے اپنے لشکر میں ہر شخص کو شامل کیا تو اس کو خدا کی رضا کی جانب تلقین کی ہے، اس کو خدا کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی طرف ترغیب دیتے ہوئے میں نظر آئی ہیں. اور جناب حر علیہ السلام کا معاملہ بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے.
سورہ توبہ میں خداوند عالم نے التائبون کہہ کر جو مومنین کی ایک عظیم و شان خصوصیت کو بیان کیا، جناب حر علیہ السلام واقعہ کرب و بلا میں اس کا ایک عملی مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب حر سے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کچھ دیر آرام کریں، کچھ دیر میرے پاس بیٹھیں، اور جناب حر علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ کچھ دیر، وہ جو ان کا ایک پلٹنے کا سفر ہے اس میں وہ مولا حسین علیہ السلام کے پاس بیٹھ سکے۔ لیکن ایک بات ہے جو جناب حر علیہ السلام کو پریشان کر رہی ہے، اور وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ کہ جناب حر علیہ السلام کو یہ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آقا امام حسین علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوں اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد یا اصحاب کی اولاد میں سے کوئی بچہ مجھے دیکھ لے اور وہ فوراً یہ نہ کہہ دے کہ یہ تو وہی ہے کہ جنہوں نے ہمارا راستہ روکا تھا، یہ تو وہی ہے کہ جنہوں نے ہمارے لیے پانی بند کیا تھا۔ تو جناب حر علیہ السلام اس خوف کی وجہ سے، اس ملامت اور اس شرمندگی سے بچنے کے لیے جناب حر علیہ السلام ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے اور اپنے آقا اور مولا سے بار بار کیا کہتے رہے کہ مجھے جنگ پہ جانے کی اجازت دیں۔ روز عاشور جب امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے ہیں تو یہ جناب حر علیہ السلام وہ حر نہیں ہے کہ جنہوں نے 2 محرم کو یا 3 محرم کو مولا حسین علیہ السلام کا راستہ روکا اور مولا کو سرزمین کرب و بلا پر اپنے خیمے نصب کرنے پڑے، بلکہ اب جو حر ہیں وہ مولا حسین علیہ السلام کی ایک محب کے طور پر، مولا کے ایک شیعہ کے طور پر، ایک ایسے مومن کے طور پہ موجود ہیں کہ جو تائبون کا فریضہ انجام دے چکے ہیں، اور مولا حسین علیہ السلام نے بھی ان کو قبول کر لیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب جناب حر علیہ السلام میدان جنگ میں گئے ہیں تو اپنے آقا کے بیان کو، اپنے آقا کے نیریٹو کو بیان کیا۔ یعنی جناب حر علیہ السلام کی قدم قدم پہ جو ان کا ایکٹ ہے، جو ان کا عمل ہے، وہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے یزیدی لشکر سے نکل کر حسینی کی طرف آنا ہے تو پھر آپ کو کیا کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جہاد بن نفس کر کے اس پہ عبور حاصل کرنا ہے، مولا حسین کی بارگاہ میں آنا ہے، اپنے معافی کو بیان کرنا ہے، پھر خدا کی بارگاہ میں معافی طلب کرنی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام آپ کو معاف کر دیں، آپ کے لیے وہ بخشش کی ضمانت دے دیں، تو پھر آپ کو دین اسلام کے لیے، خدا کے دین کے لیے تبلیغ دین رسالت اور تبلیغ دین حقہ کی لیے آپ کو ایک قدم اٹھانا ہے، اور جناب حر علیہ السلام نے وہی کیا۔ تاریخ کہتی ہے جناب حر علیہ السلام جب میدان کربلا میں آئے ہیں مقابلے کے لیے، جنگ کے لیے، تو انہوں نے ایک عظیم و شان خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اور اس میں جناب حر علیہ السلام بارہا یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفہ سے یہاں نہیں بلایا، نہ میں ان لوگوں میں شامل تھا کہ جنہوں نے مولا حسین علیہ السلام کو خط لکھا، لیکن تم نے لکھا ہے، تمہارے دوستوں نے لکھا ہے، تم میں سے افراد ہیں جنہوں نے لکھ کر ان کو یہاں بلایا، تو اب ان کو دھوکہ نہیں دو۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو بیان کرتے ہیں کہ کیا یہ جائز ہے کہ ابھی جنگلی جانور ہیں یا تم لوگ ہو یا ہر شے، خدا کی ہر مخلوق پر یہ فرات کا پانی جائز ہے، لیکن وہ کہ جو فرزند رسول ہیں، وہ کہ جن کے لیے رسول خدا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، ان کے لیے تم نے اس پانی کو منع کر دیا ہے، ان پر اس پانی کو بند کر دیا ہے، یعنی مظلومیت امام حسین علیہ السلام کا بھی پرچار کیا، اور جو امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہے اس فلسفے کو بھی بیان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام جب جناب حر علیہ السلام کے پاس آئے، اس لمحے کہ جب وہ آخری سانسیں لے رہے تھے، امام حسین علیہ السلام نے ان کے اپنے زانو پر ان کے سر مبارک کو رکھا، ان کی پیشانی سے خون کو صاف کیا، اور ایک روایت کے مطابق ایک رومال نکالا کہ جس کو رومال جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے، اس کو جناب حر علیہ السلام کے سر پہ باندھا کہ جہاں سے خون جاری تھا، اور جناب حر علیہ السلام نے پوچھا مولا کیا میری معافی، میری توبہ قبول ہو گئی؟ امام نے فرمایا کہ ہاں حر، تمہاری توبہ، تمہاری معافی قبول ہو گئی، اور امام فرمانے لگے کہ حر تم واقعی حر ہو، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان محترم، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام وقت آخر ہمیں بھی اس انداز سے قبول کریں، ہمیں بھی اس انداز سے کہیں کہ ہاں تم ہمارے شیعہ ہو، تم ہمارے محب ہو، تمہاری معافی قبول ہو گئی، تمہاری توبہ قبول ہو گئی، تم نے جو کردار ادا کیا
وہ سچ میں خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، تم نے جو تبلیغ کی وہ قبول ہو گئی، تو پھر اس کا سب سے پہلا قدم ہمیں یہ اٹھانا ہے کہ ہمیں خدا کی طرف پلٹنا ہے، ہمیں امام حسین علیہ السلام کی طرف پلٹنا ہے۔ امام مظلوم کربلا کریم ابن کریم سخی ابن سخی ہیں، ان کا دربار آج بھی کھلا ہوا ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو اپنے کیے پہ شرمندہ ہے، اپنے کیے پہ نادم ہے اور التائبون کا فریضہ انجام دینا چاہتا ہے۔ جناب حر علیہ السلام نے اپنے عمل سے 61 ہجری واقعہ کربلا میں ایک ایسی مثال رقم کی ہے کہ جس کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی، اور بتایا ہے کہ اگر آپ کتنے ہی شرمندہ اور گناہگار کیوں نہ ہو، مولا حسین علیہ السلام خدا تک پہنچنے کا ایک بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اصحاب امام حسین علیہ السلام، اولاد امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مولا حسین علیہ السلام کا قرب، ان کی محبت اور ان کی رضا حاصل کر سکیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے وقت کے امام امام زمان علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و فرجنا منہم۔